اور 2 ربیع الثانی صرف 5 منٹ کا مدرسہ فہم قرآن پر بات کریں گے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اذان کو مذاق اور کھیل کا نشان بناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے ایک نصرانی کو اذان سے بہت چڑ تھی۔ وہ اذان کے جواب میں غلط سلط باتیں بولتا اور گستاخی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کی گستاخی کا کہ اسے سزا دے دی اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی اذان کا احترام اور ادب لازم ہے۔ اذان دین کے شاعر میں سے ہے، اس کا ادب احترام لازم ہے۔ اذان کے ادب کا تقاضا یہ کہ اذان شروع ہوتے ہی خاموشی اختیار کر لیں، اذان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اذان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اذان کا جواب دے یعنی مؤذن جو کہے وہی الفاظ دہرائیے۔ ہاں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، یعنی اے اللہ اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے میرے لیے مسجد پہنچنا آسان فرما دیجیے۔ دوسروں کو بھی حکمت سے اپنے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فجر میں گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھانا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دین دنیا کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ اذان کے الفاظ ہر ایک شخص یاد کرے تاکہ ضرورت کے وقت خود ہی اذان دے سکے، جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، جناتی اثر دور کرنے کے لیے اذان وغیرہ دی جائے تو اذان کے الفاظ ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے؟ جواب دیا اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگے رہتے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا اتنا اہتمام کرتے کہ نماز کا وقت ہوتا تو سب کام چھوڑ کر جماعت کی طرف توجہ فرما لیتے۔ یعنی اذان ہوتے اپنے کاموں کو سمیٹنا چاہیے۔ اگر آپ یاد رکھیے گا یہ بالکل آزمودہ نسخہ ہے کہ اگر اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لی جائے تو آپ کے سارے کام سمٹ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نماز کے لیے کاموں کو فوقیت دے دی تو کام پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھ لینی چاہیے اور پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اذان کا جواب دینے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگی تو قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اے اللہ، اے اس کامل دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما، ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اور نصیحت ہے کہ اذان کا احترام کرنے والے ایک لوہار کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بہت کچھ نوازشیں فرمائی، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اسے جو مقام ملا وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ لوہار کے گھر گیا، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا وہ تو سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا۔ کہا اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات تھی؟ لیکن اس نے کہا کہ ہاں ایک بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، جس وقت رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو میرا شوہر ان کو دیکھ کر رشک کرتا اور کہتا کہ یہ ساری رات کیسے عبادت کرتے ہیں، اگر ہمیں بھی فراغت نصیب ہوتی تو ہم بھی اس طرح تہجد پڑھتے اور پھر تھکا ہوا وہ سو جاتا۔ کہتی ہے دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اونچا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہوتا تھا تو اسے یہ گوارا نہ کرتا کہ ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر مارے، بلکہ ہتھوڑا چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد چلا جاتا۔ تو اس واقعے سے 2 سبق دیکھیں معلوم ہے، ایک نیک لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرنا، ان کے جیسا شوق رکھنا، ان پر رشک کرنا، اور دوسرا اذان ہوتے ہی سب کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاریوں میں لگ جانا۔ یعنی اتنے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اور برابری کس کو مل رہی ہے؟ ایک لوہار کو، ٹھیک ہے، جو ان کی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اوپر رشک کرتا ہے، ان کے جیسا بننے کا شوق رکھتا ہے، اور سب کاموں کو چھوڑ کر اذان ہوتی نماز کی طرف رغبت لے آتی ہے اس کو، اور وہ نماز کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو آج 2 ربیع الثانی کا سبق ماشاءاللہ سے صرف اور صرف 4 منٹ 25 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔